بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹنگ، کھانا انسانی زندگی میں اہم ترین ایکٹیویٹی، اہم ترین کام ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دن میں 67 منٹس ایک آدمی وہ اوسطاً کھانے اور پینے کے معاملات میں صرف کرتا ہے۔ دنیا میں 8 ارب انسان بستے ہیں اور سب کے کھانے پینے کا انداز بھی مختلف ہے، لیکن ان سب میں سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اس کے بے شمار فوائد بھی ہیں جو آج جدید سائنس ہمیں سکھا رہی ہے، بتا رہی ہے۔ آئیے کچھ دلچسپ معلومات اس حوالے سے سنتے اور جانتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ سوچئے، جب ہم کھانا منہ میں ڈالتے ہیں تو یہ حلق سے پورا رستہ ہے جہاں سے کھانے نے گزرنا ہے۔ اسے گیسٹرو انٹسٹینل ٹریک کہا جاتا ہے۔ کھانا منہ میں جاتا ہے اور اس کے بعد کھانے کی نالی میں آتا ہے جس کو ایسوفیگس کہتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کھانا نالی سے پھسلتا ہوا نیچے چلا جائے گا، بلکہ یہاں پہ پیریسٹالسس موومنٹ ہوتی ہے، یعنی کھانا اس نالی سے یوں گزرتا ہے جیسے تولیے کو اکٹھا کریں اور پھر اس کو آہستہ آہستہ چھوڑتے جائیں۔ یوں وہ کھانا نالی کے اندر سے گزرتا ہے اور نالی کے آخر میں ایک دروازہ ہے جس کو ویلو کہتے ہیں، کارڈیاک اسفنکٹر۔ یہ ویلو کھل جاتا ہے اور وہ کھانا نالی سے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ اور اب پیٹ میں میکینیکل، کیمیکل دونوں طرح کی موومنٹس ہوتی ہیں۔ کھانا موو کرتا ہے، پیٹ کنٹریکٹ کرتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے، کبھی سکڑتا ہے، کبھی پھیلتا ہے، اور وہ کھانا پیٹ میں 40 منٹ سے 2 گھنٹے تک رہتا ہے، اور پھر پیٹ سے اس نے چھوٹی آنت میں چلے جانا ہے۔ اب یہ جو کھانا پیٹ میں ہے، یہاں مختلف قسم کے تیزاب اور انزائمز آ جاتے ہیں، ہائیڈروکلورک ایسڈ، ایمیلیز، لائپیز، بائل وغیرہ، اور اس کھانے کے اوپر ایکشن شروع ہوتا ہے۔ یہ کھانا اب دوبارہ نالی میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ ون وے موومنٹس ہے، یعنی اوپر سے نیچے گیا، واپس اوپر نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے جسم میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ون وے موومنٹس ہیں، ایک ہی طرف اس کا رخ ہونا چاہیے۔ جیسے خون جو دل کی طرف آتا ہے، جس نالی سے خون دل کی طرف آیا اسی نالی سے واپس نہیں جائے گا، اس کے لیے دوسری کئی نالیاں ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کھانا جس نالی سے پیٹ میں آیا واپس اسی نالی میں نہیں آنا چاہیے۔ ہاں، جب آپ سانس لیتے ہیں تو جس نالی سے سانس گیا اسی نالی سے واپس بھی سانس آتی ہے، لیکن کھانے میں تو اس کے اخراج کے لیے کہیں ایک اور سسٹم بنا ہوا ہے، اور اگر یہ کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی کی طرف آئے تو یہ بڑی غصاص ہوتی ہے، کیسی جلن مستی ہے، تیزابیت ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے۔ گرڈ، GERD بیماری ہے، ایسڈ ریفلیکس بیماری ہے، جو اس تیزاب کے اوپر آنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ آدمی جو سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے، اس کا پیٹ اور یہ نالی سب 90 ڈگری پر ہوتی ہے، بالکل سیدھی ہوتی ہے، وہ کھانا اوپر نہیں آ سکتا۔ لیکن اگر کوئی لیٹ کر یا اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ الٹا پلٹا کر کے کھانا کھا رہا ہے تو اب یہ نالیاں سیدھی نہیں رہیں گی، بلکہ 120 ڈگری سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور کارڈیاک اسفنکٹر وہ جو دروازہ ہے اس کی موومنٹس برے طریقے سے متاثر ہوگی، اور وہ تیزاب پیٹ سے دوبارہ نالی میں آ جائے گا، جس سے شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اگر بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا جائے تب بھی پیٹ میں پریشر پڑے گا، اور اگر یہ کھانا پیٹ سے دوبارہ نالی کی طرف آ جاتا ہے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا، نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حوالوں سے کیسی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ ارشاد عالی شان ہے، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، اور اگر ایسا نہ کر سکے تو پھر 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 ہوا کے لیے، یعنی اس کو خالی رکھے۔ 1/3 کا فارمولا ہے جناب۔ آپ اس طریقے سے کھانا اگر کھائیں گے تو ایسڈ ریفلیکس اور دیگر کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور کھانے کی پوزیشن کے حوالے سے رہنمائی کیا کی گئی کہ تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ اپنے کسی مومن بندے کو دسترخوان پر بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا دیکھے، اور جب سب کھانا کھاتے ہیں تو ان کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور ان کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور اب سنیے فیملی ڈنر پروجیکٹ بائی ہارورڈ میڈیکل اسکول۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بچہ اب دسترخوان پہ آ کے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا تو صحیح، اس نے نظریں اٹھا کر اپنے ماں کو دیکھا تو صحیح، یعنی وہ جو نظر آج صرف موبائل پر اور نیچے کی طرف ہے وہ نظریں اٹھی،
ماں باپ کو دیکھا تو فیملی ریلیشنز کی تو بہت ہی زیادہ اہمیت ہے نا. وہ موبائل کیا سکھا رہا ہے اور ماں باپ کیا سکھائیں گے، دونوں میں بہت فرق ہے. یونیورسٹی آف ایلینوائے کے مطابق ایک انسان کے پاس نارمل جو ویکیبولری کا ذخیرہ ہے وہ 3000 الفاظ تک ہو سکتا ہے، لیکن وہ بچے جو دسترخوان پہ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ان کی ویکیبولری، ان کے الفاظ کا ذخیرہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. بعض ماہرین کے مطابق وہ بچے جو دسترخوان پہ والدین کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں ان کی نفسیاتی صحت بہت اچھی ہوتی ہے، پڑھائی میں کارکردگی زیادہ ہوتی ہے، گریڈز اچھے آتے ہیں. ان کے چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر ان کے جذبات کا، ان کے اندر جو گزر رہی ہے، چہرے پر جو نشان وغیرہ پڑا ہے، بچوں کی کیفیت جسمانی نفسیاتی کا والدین کو اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے. اور پھر دسترخوان پر عام طور پہ گھر کا پکا ہوا کھانا ہوتا ہے، باہر والے صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں رکھتے. ماں تو اپنے بچوں کے لیے پکائے تو دھنیا بھی دھو کر ڈالتی ہے. اور جب دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھا جائے تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ بالکل خاموشی نہ اختیار کرے، بلکہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرے. ٹی وی، موبائل وغیرہ میں بھی اس وقت نہ لگے ہوں، بلکہ بچوں کو کھل کے بولنے کا موقع دیا جائے. ماں باپ ان سے سوال کرے اور پھر اس چیز کو پروپرلی پروسیس کرے. منیسوٹا کے 5000 نوجوانوں پر کی گئی تحقیق کے مطابق فیملی ڈنرز، فیملی لنچ کرنے والے نوجوانوں کے اندر خودکشی کا رجحان بہت کم دیکھا گیا ہے. یہ نوجوان نشہ بھی کم استعمال کرتے تھے اور ان کی فزیکل، اسپرچول ڈیولپمنٹ بھی اچھی ہوئی. ہاتھ سے کھانا سنت ہے، چمچ سے کھانا بالکل جائز ہے لیکن سنت نہیں ہے. اور ہاتھ سے کھانے کے فوائد کتنے ہیں کہ جب انسان کھانے کی نیت کرتا ہے اس کے جسم میں ایک چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا جسم ریڈی ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی ہاتھ کھانے کو لگتا ہے ہاتھ کے ٹپس میں بہت سے نبض موجود ہیں، ایک سگنل پورے جسم کو چلا جاتا ہے کہ کھانا آ رہا ہے، اور ڈائجسٹیو انزائمز وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور جسم کے اندر خون کا دباؤ جو ہے وہ پیٹ کی طرف بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور الرٹ ہو جاتے ہیں سب. انگلیوں کے پوروں پر فلورا نامی ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو ڈائجیشن یعنی کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے. جب آپ انگلیوں سے کھانا کھاتے ہو فلورا پیٹ میں چلا جاتا ہے اور پیٹ میں موجود پہلے سے دوست جراثیموں کو ایڈ یعنی اسسٹ کرتا ہے. جرنل آف کنسلٹنگ اینڈ کلینکل سائیکولوجی میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق چھری، کانٹے، چمچ سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے اور تیز کھایا جاتا ہے، اور ملٹی ٹاسکنگ بھی ہوتی رہتی ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ساتھ اخبار پکڑ رہے ہیں، موبائل پکڑ رہے ہیں، لیکن جب آپ ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو وہاں پہ تو کھانا لگ گیا، اب آپ کوئی اور کام نہیں کر سکیں گے، سارا فوکس کھانے پر ہوگا اور مائنڈ فل ایٹنگ آپ کریں گے. اس فوکس کے ساتھ آپ اعتدال بھی باقی رکھ سکتے ہیں اور کھانے کی کوانٹٹی پر بھی کنٹرول آپ کا رہ سکتا ہے. ہاتھ سے کھانا ہاتھوں کی انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہے، اس سے بلڈ سرکولیشن بھی بڑی ریگولیٹ ہوتی ہے. ہاتھ سے کھانا سینس آف فلنس پیدا کرتا ہے، یعنی ایک احساس ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا، کیونکہ ایک آرگن آف باڈی، جسم کا ایک عضو، انگلیاں، ہاتھ، وہ ڈائریکٹلی کھانے میں انوالو تھا. ہاتھوں کو انسان دن میں کئی بار دھو لیتا ہے، لیکن عام طور پہ چمچ کو اتنی بار دھویا نہیں جاتا، بالخصوص اگر باہر کہیں کی آپ بات کریں. تو اگر انسان پروپرلی سنت کے مطابق کھانا کھاتا ہے، یعنی ہاتھوں کو پہلے اچھی طرح دھو لیتا ہے اور کلی کر لیتا ہے، کھانے کی دعا پڑھ لیتا ہے، تو بے شمار برکتیں اس کو ملتی ہیں. کھانے کے بعد لکڑی یا تنکے سے خلال کرنا سنت ہے. ٹوتھ پک فلوسنگ جو دانتوں کو صاف کرتے ہیں. ایک ریسرچ کے مطابق یو کین ناٹ واش ون سائڈ آف دا ڈش، آپ ڈش کی صرف ایک سائڈ کو واش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ برتن پورا صاف ہو گیا. تو جو لوگ صرف برش کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دانتوں کی صرف ایک سائڈ ہی کو صاف کر رہے ہوں اور پورے دانت کے اندر وہ صفائی نہیں پہنچ رہی، لیکن جب آپ فلوس کرتے ہیں، خلال کرتے ہیں، کونے کھدروں سے بھی گند نکل آتا ہے، اور اگر یہ گند دانتوں میں باقی رہے گا تو جراثیموں کی کالونیز بن جائیں گی، انفیکشن ہو جائے گا، دانت خراب ہو جائیں گے اور اس میں جنجیوائٹس ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جراثیموں کی وجہ سے مسوڑے دانتوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کیڑے بڑھتے چلے جائیں تو مسوڑوں کے نیچے جو ہڈی ہے اس میں کمزوری آ جاتی ہے. تو یاد رکھیے یہ جو سنت پہ ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا گیا، سکھایا گیا، ضرور بھی ضرور خلال کیجئے اور فلوسنگ کیجئے تاکہ دانتوں کی صحت اچھی رہے. دیکھا آپ نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے سائنسی فوائد چھپے ہیں. تو نور سحر کے پیارے ویورز، سنت کو کبھی ترک نہ کیجئے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنائیے، دنیا و آخرت کی بے شمار سعادتیں حاصل کیجئے.